وہ غیر آئینی غیر قانونی ہیں، اور اس کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے میری نظر میں، یہ میرا نقطہ ہے، وہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتی اس ریویو کے بارے میں یہ والا بینچ، جب تک کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، جو بینچ جو کمیٹی کا حصہ ہیں، جب تک وہ کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے اور کمیٹی نیا بینچ نہیں بنائے گی، اس بینچ میں وہ طاقت نہیں، وہ قانونی طاقت نہیں کہ وہ کسی قسم کا فیصلہ دے سکیں۔ یہ آبجیکشن میں نے لینی چاہی تھی آج صبح، لیکن عدالت نے کہا کہ پہلے ہم سن لیں گے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کو، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو سنیں گے، تو ہو سکتا ہے کل مجھے ان پوائنٹس پہ سنا جائے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے بہت میجر اور سیریس قسم کے آبجیکشنز اور شکایات ہیں اور اعتراضات ہیں قانونی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بینچ جو ہے جو ریویو سن رہا ہے وہ آتھر جج کے بغیر سن نہیں سکتا۔ یہ جسٹس منیب اختر صاحب نے خط میں بھی لکھا ہے، اور وہ آج بھی اسی لیے شاید نہ بیٹھے ہوں اس بینچ میں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جسے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آئینی کرائسس تو ہے، لیکن اب ایک جوڈیشل کرائسس بھی پیدا ہو گیا ہے، اور یہ ایسا سیریس جوڈیشل کرائسس ہے کہ یہ پورے ملک کو، پوری جمہوریت کو، پورے آئین کو اور اس خوبصورت انسٹیٹیوشن جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں اس کو بھی ہلا سکتا ہے اور گرا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کل آپ سنیں بحث، انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جج صاحبان اس بحث کے بعد اس بینچ کو ختم کر دیں گے، اور جو آئین اور قانون کے مطابق ہے، جس طرح سپریم کورٹ کو چلنا چاہیے، اس کے مطابق پھر فردر پروسیڈنگز ہوں گی اس کیس میں۔ ایک آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ مجھے ایک اور بہت بڑی پریشانی ہوئی ذاتی طور پہ، اور وہ پریشانی یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، یعنی جو وکلاء کا سب سے بڑا ایسوسی ایشن ہے، ان کا کام بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ وکیلوں کے فلاح و بہبود کے لیے کھڑے ہوں، جمہوریت کے اصولوں کی ہوتی وہ ریویو فائل کرتے تو شاید سمجھ آتی تھی، لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اس ریویو سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی بہرحال کل صبح بحث میں آپ سنیں گے اگر ہمیں موقع ملا بحث کرنے کا۔ آپ نے درست فرمایا کہ ایک نارمل حالات میں تو جب ایک دن کا بھی ڈیلے ہو اور آپ نے تاخیر سے ریویو فائل کیا ہو تو کورٹ جو ہے وہ کچھ بات اور نہیں سنتا، وہ اس کو ریویو کو ڈسمس کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ پوچھتا یہ ہے کہ آپ کی ایک دن کا ایکسپلین کریں کہ آپ نے ڈیلے کیوں کیا۔ تو یہاں ڈیلے ہے، اور میرا خیال ہے کہ نہیں، اس کو آبجیکشن ہم نے ریز کی ہے، اس کو نوٹ کیا تھا جج صاحب نے آج، وہ بھی کل آبجیکشن لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ آج دیکھا کہ ایک بہت جو بحث ہو رہی تھی وہ بالکل ون سائیڈڈ بحث تھی، کیونکہ جو آتھر جج تھے جنہوں نے لکھی تھی ججمنٹ، اور جنہوں نے میجورٹی ججز جو 3 تھے ان میں سے 2 تو ریٹائر کر چکے ہیں، اور ایک جج صاحب جو ہیں وہ اس وقت موجود نہیں تھے بینچ پہ، تو ایک طرح سے اس ججمنٹ کے خلاف اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی جج نہیں تھا جو آ کے ایکسپلین کر سکتا کہ میرا یہ کہنے کا یہ مقصد تھا، میرا یہ لکھنے کا یہ مقصد۔ لیکن بہرحال ججمنٹ ابھی ہے، اور جب تک یہ ججمنٹ ہے قائم، اس کو امپلیمنٹ کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ذمہ داری نہیں پورا کر رہا، اور یہ بھی آئین کی ایک طرح سے خلاف ورزی ہے۔ تھینک یو۔